कश्मीरियों को असेंबली के फ्लोर पे बैठ के धमकियां दी गई, असेंबली के फ्लोर पे बैठ के कश्मीरियों को बुरा भला कहा गया, कश्मीरियों का खाना पीना बंद कर दिया। ट्रक जा रहे हैं, रोके हुए हैं ट्रक कि जी खाना नहीं जा सकता आगे। और पाकिस्तान ने जो जंग जीती है उसमें पाकिस्तान का पानी बंद है जी। ईरान ने जंग जीती है और उसने अपने असासे मुंजमद जो है ना वो रिहा करवा लिए। उनके जो नामुल्क साहब थे यहाँ बर्मिंघम में, उनके भाइयों को, उनके ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया गया। ये एक डेवलपमेंट जरूर हुई है कि उनको छोड़ दिया गया। पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, 74 रुपये कम करते हैं ना, 74 रुपये कम कर दे। बात तो ये है ना कि जहां पे इमरान खान छोड़ के गया था वहां पे ले आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 20 जून 2026 और हफ्ते का दिन। सूरत हाल यूं की तूं, इमरान खान साहब स्टिल जेल में। इस वक्त लंदन में कोई तकरीबन 18 टेम्परेचर है और पाकिस्तान में वही सूरत हाल है कि 50, 45, 50 के दरमियान टेम्परेचर चल रहा है। और ऐसे में इमरान खान साहब अभी तक जेल में है। उनकी गैर मौजूदगी में बजट भी पास हुआ। बड़ी बात कही गई थी कि बजट पास ना करें, यूं करें वो करें, लेकिन किसी के कान पे यूं नहीं रेंगी, क्योंकि उनके कर्नेलों के आर्डर बड़े सख्त हैं और वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की जा सकती। ऐसे में अचकज़ई साहब की तस्वीर आ रही हैं असेंबली मेंबरान की, नवाज शरीफ को मिलते हुए, शहबाज शरीफ को मिलते हुए। वो भी बता रही है, अच्छी गपशप चल रही है, अच्छे मामले चल रहे हैं। और इमरान खान साहब की आंख का मामला था, अदालत छुट्टियों में चली गई, वो भी जूं का तूं। और खबर इमरान खान साहब की कोई भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। कैंपेन एक चल रही है डिजिटल मीडिया पे कि इमरान खान साहब का पता करें, इमरान खान साहब किधर है, प्रोड्यूस करें उनको, इमरान खान साहब को पेश किया जाए आवाम के सामने, लोगों के सामने, उनका माँ बाप, उनकी बहन भाई फैमिली उनको मिले। लेकिन जो कि तू है। और उसी तरह की सूरत हाल आज भी हमारे साथ यही है और यही हमारी बातें हमारी फिलहाल चल रही हैं। स्टार्ट में करना चाहता हूँ बात कश्मीर के मामला को देख लेते हैं। पहले कश्मीर में सूरत हाल ये सारी, कश्मीर में इस वक्त 15-16 दिन हो चुके हैं और जो कश्मीरी अवाम है वो डटी हुई है। और ऐसे में कश्मीरियों को ये मेरी समझ से बाहर हो गई ये चीज़ें। अब ये कि असेंबली के फ्लोर पे बैठ के धमकियां दी गई, असेंबली के फ्लोर पे बैठ के कश्मीरियों को बुरा भला कहा गया। जिनके नाम पे आप 76 साल से 75 साल से आप पैसा ले रहे हैं, बजट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी ले रहे हैं। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि जी हमने वो आज़ाद करना। आज उनके बारे में बातें हो रही हैं, जी तो कश्मीर में कभी जंग नहीं लड़ी, सारी जंग तो बलोचों ने लड़ी है और कश्मीर पे उनका हक है, ये पठानों ने आके लड़ी है, सिंधियों ने आके लड़ी है वो जंग। वो कश्मीर से कभी जंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। मतलब बेशुमार किस्म की बेतुकी बातें और बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये एक ज़हनी मरीज़ की जो हालत है, ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी? और हम इस पे बार-बार एक ही बात कर रहे हैं। हमें और कोई बात नज़र नहीं आ रही, कोई और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर बैठ के बात करें, कोई टॉपिक और नज़र नहीं आता। सिवाय इसके कि फस्तायत है, लोगों को मार दिया, लोगों को खराब कर दिया, महँगाई आसमान को चली गई, जो मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है वहाँ से, पाकिस्तान से। और कश्मीर के साथ भी ये सूरत हाल है। और कश्मीर के मामले में जो आप देखते हैं, एक चीज़ हुई है डेवलपमेंट, जो इनाम उल हक साहब थे यहाँ बर्मिंघम में, कश्मीरी रहनुमा कह लें या एक्टिविस्ट कह लें, उनके भाइयों को, उनके ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया गया। ये एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि उनको छोड़ दिया गया है। बाकी कोई ऐसी खबर हमें तो नहीं। और बेशुमार बाकी जो कश्मीर में रहने वाले हैं, उन लोगों के भी नाम दिए गए हैं, उनके बहन-भाइयों को बिठाया गया, उनके घरों में छापे पड़े। डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया वाले, उन तमाम लोगों को भी उनके उनके घरों में छापे, जूं का तू सारा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। और इसकी समझ नहीं आने कि ये कर क्या रहे हैं। इसमें तमाम जो चीज़ें मुझे सबसे जो हैरत अंगेज मुझे चीज़ लगी है, वो ये है कि कश्मीरियों का खाना पीना बंद कर दिया। ट्रक जा रहे हैं, रोके हुए हैं ट्रक कि जी खाना नहीं जा सकता आगे। और कहा ये जा रहा है जी कि वो लोग जाने नहीं दे रहे, लेकिन आप खाना तो यहाँ पे रोके बैठे हुए हैं। ये पूरे कश्मीर को सजा दे रहे हैं। पूरे कश्मीर के साथ ये नाइंसाफ़ी, ये ज़ुल्म, ये ज़्यादती हो रही है कि उनका खाना पीना बंद कर दिया। उन्होंने माँगा क्या? उन्होंने कहा जी हमारी बिजली सस्ती कर दें, हमें कुछ इस किस्म की चीज़ें, जो बाहर से इंटरफियरेंस ना हो। हम ये खुद मुख्तारी तो नहीं माँगी उन्होंने, लेकिन ये है कि अपनी
عزت مانگی, کوئی تھوڑا جہا روپیہ روٹی مانگی انہوں نے, تھوڑا یہ نہ کوئی کچھ چائے شام منگی ہیں, انہوں نے جی بند کر دی روٹی بھی کھانے پینے کے ٹرکوں کی رہنے لگی ہوئی ہیں, اور وہ 15 دن سے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے پاکستان کے لیے. یہ باہر خبریں نہیں آ رہی ہیں, یہ پاکستان کو, یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں, میں تو اس بات سے حیران ہونا شروع ہو گیا ہوں کہ ہم کس قسم کی قوم ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک ایسے ملک میں زندگی کتنے شاندار طریقے سے گزار رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا, بلکہ میرا خیال ہے میں اب آگے آپ کو یہ دکھاؤں گا, ویڈیوز دکھاؤں گا اور یہ چیزیں دکھاؤں گا کہ ہمارے ملک میں کس خوبصورتی سے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, اور کیا لچر پن نے شروع کیا ہوا, کیا یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. خدا کی پناہ ہے. یقین کریں کہ کبھی کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کیا بات کرے کیا نہ بات کرے. محمود رشید صاحب جیل میں, آپ دیکھ لیں, یاسمین راشد کو دیکھ لیں. میں نے کل بھی ذکر کیا 75,000 پاکستانی جیلوں میں بیٹھے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ کس قسم کی ہے؟ اور ادھر سے جو خبریں آ رہی ہیں, انہوں نے جانا تھا جنیوا, جانا تھا سوئٹزرلینڈ, جانا تھا انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے, ان کا دورہ کینسل ہو گیا. سائن کس نے کیے, ڈیل کس نے کی, اپنے خود ہی جشن منا لیتے ہیں, خود ہی ساری باتیں کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے دنیا کی جنگیں بند کرا دی. پاکستان تو وہیں کا وہیں کھڑا. کون سی جنگ بند کرا دی انہوں نے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے. حیرت ہے, حیرت ہے. پاکستان میں ایک جگہ میں نے بڑی ایک چیز میں نے پڑھی, بڑی مزے کی چیز تھی. انہوں نے کہا جی ایران نے جنگ جیتی ہے اور اس نے اپنے اثاثے منجمد جو ہے نا وہ رہا کروا لے. ان کے جو ایران کے اثاثے منجمد ہوئے تھے, ایران کی جو امریکہ سے ڈیل ہوئی, اس میں خبر یہ ہے جی کہ ایران کو جو اثاثے منجمد ہوئے تھے, پیسہ جہاں لوگوں نے دب کے رکھا تھی, وہ چھڑ رہے ہیں. اور پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے اس میں پاکستان کا پانی باندھا. پاکستان کے پانی پہ بات بتاؤں, پاکستان اپنے پانیوں کو چھڑوانے کے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارا کام کر رہا ہے بیہائنڈ دی سین. کہیں سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. یوز کرتے ہیں ان کو اور پھینک دیتے ہیں, یوز کرتے ہیں ان کو اور پھینک دیتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی اوقات. وجہ سیلف اسٹیم ہی کوئی نہیں ہے, سیلف رسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کہا تھا کہ عمران خان جو گوروں کو سمجھتا ہے نا سر, یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ گورے کو ڈیل کرنے کے جو میں نے یہاں پہ مجھے رہ کے یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے اتنا سال 40 سال گزر گئے ہیں اس معاشرے میں, یورپ امریکہ میں اور انگلینڈ میں, ان دنیاؤں میں گھومتے ہوئے, سیر سپاٹا کرتے ہوئے, اور میں ان کو دیکھا ہے سر, یہ جو آپ کا پاکستان کا سٹائل ہے لوگوں کا بڑا مؤدبانہ قسم کا, یہ سر آپ صرف یوز ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ کی عزت رسپیکٹ نہیں بن سکتی, اور جس کی عزت رسپیکٹ نہیں بن سکتی اس کو پھر یوز کر کے پھینکا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر سیلف اسٹیم کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو طریقہ واردات ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے لوگوں سے ملنے کا, اور ہمارا عزت اور تکریم کرنے کا وہ اس میں خوش آمدانہ جو سٹائل ہے ہمارا, وہ ہمیں کسی کام کا نہیں. اور پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ان کو یوز کیا جا رہا ہے. پٹرول کی قیمتیں کم کر دیں, 74 روپئے کم کرتے ہیں نا, 74 روپئے کم کر دیں. بات تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا وہاں پہ لے آئیں. ابھی بھی مارکیٹ میں اس قبل اس وقت جو قیمت ہے, اس وقت بھی جو قیمت, اب یہ 74 روپئے کم ہی ہے نا, ویٹ کرو ذرا, پھر اتنے جان گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لیویز کی بنا پہ انہوں نے ٹیکسز دینے ہیں. ٹیکسز کا جو انہوں نے جو سسٹم جو بنایا, جو آئی ایم ایف کو قرض اتارنے کا جو سسٹم بنایا انہوں نے, یا ٹیکس کلیکشن کا جو ان کا نظام ہے, وہ بیسڈ آن لیویز ہے. لیویز کی بنا پہ, یہ لیویز ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ٹیکسز جو ہے نا وہ ریونیو کم ہو جائے گا. یہ صرف چھوٹا سا بجٹ کے دوران خاموشی ان کو آپ کو خوش کرنے کا ایک معاملہ ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ سے واپس آئیں گے, کیونکہ اگر یہ اصل قیمت پہ آتے تو پھر یہ قیمت لے کے جاتے عمران خان کے دور میں 140 پہ لے کے جاتے پیٹرول کی قیمت, لیکن یہ انہوں نے وہاں پہ نہیں لے کے جائیں گے. فی الحال ان کے پاس اتنا سرمایہ سورج نہیں ہے. آج جو ہے وہ بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو بھی شاید فیل ہوگا کہ تھوڑا سا نا کیفیت ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو 150 دن کی جو جیل ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے, اور عاصم منیر کا جو دور ہے وہ مجھے ایک بات بڑی حیرت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ عاصم منیر کے اندر کوئی ایسی کچھ, اس قوم سے مجھے بہت زیادہ مایوسی ہے, ہماری جنزی سے بہت زیادہ مایوسی ہے کہ یہ کس قسم کی جنزی ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے میں نوٹ اب بھی بناؤں گا. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے, ہمارے اندر ذہن ہمارے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں کہ جس کی بنا پہ ہم صرف لچر پن میں مصروف ہیں. ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں,
سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہمارے جو رویے، ہماری جو حرکات، ہماری جو سکنات ہیں وہ انسانوں والی نہیں ہیں، وہ جانوروں والی ہیں۔ ہم ایک جانور قسم کی قوم ہے۔ خواتین ناچ رہی ہیں، بندے کھڑے نے، بندے تو بھی نچ لو یار، تسی اپنا انجوائے کر لو۔ وہ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، میرے لیے تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہے۔ میں شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑا ڈفرنٹ ہو گئے یا کیا ہو گیا آئی ڈونٹ نو، لیکن کچھ کہنے کو آج تو بالکل بھی نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ آج میں کیا بات کروں کیا نہ کروں۔ میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں آپ سے، آج کے یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو رہائی نصیب ہو، اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کو کچھ اور چیزیں نصیب ہو چیزیں۔ ایک بات میں صرف کرنا چاہتا ہوں آخر میں، پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ برطانیہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم بھی اس کی کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ پلیز پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ ممبر بنیں گے تو آپ اپنی مرضی کے اپنے ممبر چن سکیں گے، اگر نہیں بنیں گے تو نہیں چن سکیں گے، ورنہ وہی پرانے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ سے واپس آئیں گے آپ کے سامنے، اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔